بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ کرم ہوا ہے خدا کا جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں، کرم ہوا ہے خدا کا جن پر وہ ان کی محفل سجا رہے ہیں، بلایا جن کو میرے نبی نے وہی تو محفل میں آ رہے ہیں۔ نبی کا صدقہ یہ زندگی ہے، نبی کا صدقہ یہ بندگی ہے، یہ آل احمد کی برکتیں ہیں، انہی کا صدقہ تو کھا رہے ہیں۔ یہاں تو رحمت کی بارشیں ہیں، ہماری ان سے گزارشیں ہیں، بلائے ان کو مدینے آقا یہاں جو آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ کیف و مستی ہے ہم پہ طاری، یہ وجد ہوا ہے ہم پہ جاری، یہ ساری خوشیاں بتا رہی ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں لا تعداد درود پاک کا نغمہ نشاور کرنے کے بعد آواز تھوڑی کھول دیں، شادی رکھیں بس کھول دیں تھوڑی آواز۔ اس مالک حقیقی کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کا موقع عطا کیا۔ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بالکل آپ نے حضرت سرکار پیر مرشد کی زیارت کریں اور کانوں سے میری گفتگو کو سماعت کریں۔ آج ہمارے مابین زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا میرے مربی میرے مرشد حضرت پیر صوفی ناصر محمود صاحب سروری محمدی سیفی، آپ جلوہ فروز ہیں اور اہل خانہ نے بڑی محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اس وقت ہماری بدبختی یہ ہے کہ جس وقت ہماری محافل ختم ہو جاتی ہیں، صبح کو بندہ ہمیں چوک میں کھڑا کر لے اور چوک میں کھڑا کر کے ہمیں پوچھے جناب ساری رات آپ نے محفل کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا ہے، تو یہ میلاد منانا تو بدعت ہے۔ بتاؤ کس صحابی نے میلاد منایا ہے؟ ہمارے منہ کو تالا لگ جاتا ہے۔ ہم سے کو بندہ پوچھے کہ اذان سے پہلے تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، کس صحابی نے اذان سے قبل صلاۃ و سلام پڑھا ہے؟ ہمارے منہ کو تالا لگ جاتا ہے۔ ہم سے کو بندہ پوچھے یہ کل 10واں 7واں 40واں کس صحابی نے منایا ہے؟ ہمارے منہ کو تالا لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جمعہ پڑھنے بھی تب جاتے ہیں جب امام عربی خطبہ شروع کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے علماء کی گفتگو کو نہیں سنیں گے، علماء کی بات کو نہیں سنیں گے، ہمیں کیسے علم آئے گا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، ایسے حالات کے اندر عقائد اہل سنت کا علم بلند کرنا اور اپنا سنی ہونا ظاہر کرنا اور پھر سنی ہونے پہ فخر کرنا اور اعزاز کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن آج تک کسی بندے سے پوچھ لو، اس وقت ملک کے اندر جو فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ فتنہ یہ ہے۔ کسی بندے سے پوچھو تیرا مسئلہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں صرف مسلمان ہوں، عقیدہ اہل سنت کی بات ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے جب قرآن میں رب نے کہا کہ سماکم المسلمون، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو جب لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سنی نہیں ہیں، لیکن آج اس کی نشست کے اندر ہم بتائیں گے کہ سنی کون ہوتا ہے، سنی کو لقب اہل سنت کس نے دیا ہے، اور پھر ہمارے مسلک کی دلیل کہاں سے ہے، ہم یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ ابتدا کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیں، آج صدیوں کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف نبی پاک علیہ السلام کا میلاد نہیں منا رہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے نبی کا میلاد منا کے نبی کے صحابہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دلیل بھی آپ نے سننی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کس صحابی نے میلاد منایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس صحابی نے میلاد منایا ہے اور آپ اس سے کہیں بتاؤ کس نے نہیں منایا، کہ تم کہتے ہو کس صحابی نے منایا ہے، بتاؤ کس صحابی نے نہیں منایا۔ اب امام ابن دہیہ نے اپنی کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ آپ نے بالکل پیچھے نہیں دیکھنا جناب، آپ میری بات سنیں گے تو پھر یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ دودھ دینے کے لیے باہر کھڑا ہو، برتن الٹا رکھا ہو تو کبھی دودھ اندر جاتا
नहीं, बर्तन भी सीधा हो और जाविया भी ठीक हो। ये इल्म की बात तो फिर अंदर उतरेगी। जरा तवज्जो से सुनिएगा। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल का नाम है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहा था। अबू दरदा कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा की उस गली में हजरत अबू आमिर अंसारी का घर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब करीब से गुजरे तो हजरत अबू आमिर अंसारी क्या कर रहे थे? इज़ काना युअल्लिमु मदारिज विलादतिही लिअबनाइही व अशीरतिही। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू आमिर अंसारी अपने सारे कबीले को जमा करके घर में नबी का मिलाद बना रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गुजरे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि अबू आमिर अंसारी घर में मेरा मिलाद मना रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो खुशखबरियों का ऐलान किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन्नल्लाह फतह लका अबवाबल जन्ना। फरमाया, अबू आमिर अंसारी तू यहाँ बैठ के मेरा मिलाद मना रहा है, रब ने तेरे लिए जन्नतों के दरवाजे खोल दिए हैं। और दूसरा एजाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दे दिया, फरमाया वल मलाइकतु यस्तगफिरून लका। फरमाया तू यहाँ मिलाद मना रहा है, फरिश्ते भी तेरे हक में दुआ कर रहे हैं। और ये सवाल ज़हन में आ सकता था, शायद ये हजरत अबू आमिर अंसारी के साथ खास है, बाद वालों के लिए ये एजाज नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मन फ़अल का नजा। फरमाया अबू आमिर अंसारी कयामत तक जो तेरी तरह मिलाद मनाएगा अल्लाह यही एजाज अता फरमाएगा। और आज हम यहाँ पे बैठ के नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। रब ताला ने इंसान को बड़ी नेमतें दी हैं, दूर ना जाएं, अपने वजूद में देखें, सर से लेकर पांव तक कितनी नेमतें हैं। और अगर बंदा गिनना चाहे तो नेमतों को गिन नहीं सकता। ये हमारे मुंह में जो थूक आता है शायद हम उसको नेमत नहीं समझते। हमारे मुंह में जो थूक आता है ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर आपके मुंह में थूक ना आए तो आप रोटी का एक लुकमा भी हल्क से नीचे नहीं लेके जा सकते। अमेरिका का एक बड़ा अमीर शख्स था, उसके मुंह में थूक आना बंद हो गए। उससे पूछा गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहने लगा, जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि सारी दौलत ले लो, मेरे मुंह में थूक पैदा कर दो। तो यार जिसे हम कुछ नहीं समझते वो भी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। हजरत शेख सादी शराजी कहते हैं, मैं मुल्क शाम की मस्जिद में गया जुमा पढ़ने के लिए। फरमाते जुमा पढ़ के बाहर निकला तो फरमाते जूते की जगह पे आया तो मस्जिद में कोई मेरा जूता ही उठा के ले गया। हजरत शेख सादी शराजी कहते दिल में बड़ा शिकवा आया। मैंने कहा या अल्लाह तेरे घर में आके नमाज पढ़ी जूता उठाया गया। फरमाते हैं जिस वक्त मैं बाहर निकला तपती जमीन थी, पांव जब मैंने ऊपर रखा तो फरमाते हैं और शिकवा दिल, मैं कभी शिकवा नहीं किया, बस आज गैर इख्तियारी तौर पे शिकवा दिल में आ गया। फरमाते हैं दिल में शिकवा बार बार आ रहा है। शेख सादी कहते हैं मैं आगे गया तो ऐसे बंदे को देखा जिसके पांव नहीं थे। फरमाते हैं मैंने चीख मारी, मैंने कहा अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र है, क्या हुआ मेरे पांव में जूता नहीं, तूने पांव तो सलामत अता फरमाए है ना। यार रब ने इतनी नेमतें दी, अगर बंदा गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। लेकिन इन सारी नेमतों से बड़ी नेमत यह है कि रब ने हमें अपना हबीब अता फरमा दिया है। रब कहता है व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। रब कहता है मैंने जो तुम्हें नेमतें उज़्मा दी हैं, इस नेमत उज़्मा का चर्चा करो, इसका ऐलान करो, इसके कमाल बयान करो, फजाइल बयान करो। अब आए चलते हैं हजरत इमाम बुसीरी की बारगाह में। बुसीरी तू आशिक सादिक है, तू नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक है, बता कुरान तो कहता है व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। नबी की शान, नबी के कमाल, नबी के फजाइल बयान करो। बुसीरी तू आशिक सादिक है, तू बता नबी की कितनी शान बयान करे। मैंने कोई गैर इख्तियारी तौर पे इमाम बुसीरी को आशिक सादिक नहीं कहा, वो वाकई आशिक सादिक था। कैसे आशिक सादिक था? इमाम बुसीरी कहते हैं मुझ पे फालिज का हमला हो गया। फालिज एक ऐसा मर्ज है, अगर फालिज का हमला किसी बंदे पे हो जाए, फौरी इलाज कर लिया जाए तो फौरन आराम आ जाता है। अगर फालिज के मरीज को एक दिन गुजर जाए तो महीना इलाज में लगता है, और खुदा न खास्ता फालिज के मरीज को महीना गुजरे तो साल इलाज में लगता है, और अगर एक साल गुजर जाए तो यह मर्ज लाइलाज हो जाता है। इमाम बुसीरी कहते हैं मुझ पे फालिज का हमला हो गया। फरमाते हैं 12 साल तक मैं तबीबों से इलाज करवाता रहा। फरमाते 12 साल तबीबों ने इलाज करने के बाद हाथ खड़े कर दिए, इमाम बुसीरी के मर्ज को लाइलाज करार दिया। इमाम बुसीरी के घर वाले उठाकर जब घर में ले आए तो सारे रो रहे हैं। इमाम बुसीरी पूछने लगे घर वालों से रोते क्यों? तो घर वाले कहने लगे तबीबों ने लाभ को लाइलाज करार दे दिया, इस वजह से रो रहे हैं। इमाम बुसीरी बोले मुझे तबीबों ने लाइलाज करार दिया है, मदीने वाले ने तो लाइलाज नहीं किया। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना,
رات پڑی, سارے اپنے بستروں پہ چلے گئے. حضرت امام بصیری اپنے بستر پہ گئے, قلم لی اور نبی پاک علیہ السلام کی شان عربی میں لکھنا شروع کر دی. حضرت امام بصیری لکھنا جب شروع کیا تو 161 اشعار نبی کی شان میں لکھ دیے. حضرت امام بصیری کہتے ہیں جب 161 اشعار میں نے نبی کی شان میں لکھے, فرماتے ظاہری آنکھ لگی, دل کی آنکھ کھل گئی. امام بصیری کہتے ہیں میری خواب میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے. خواب میرے وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا مت پھر بچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. حضرت سلطان باہو مدینہ کی جانب منہ کر کے رو کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ شرف الدین بصیری پہ تو کرم کرتے ہیں, آقا آپ عبد القادر جیلانی کو تو زیارت عطا کرتے ہیں, آقا مجھ پہ بھی کرم کرے. پھر خود بھی کہتے میں کو جیتے میرا دل بر سونا, میں کیوں کر اس نو باواں ہوں, ویڑے میرے وڑدا ناہی پئی لکھ وسیلے پاواں ہوں, نہ میں سونی تے نازر پلے تے میں کیوں کر یار مناواں ہوں, تے اے دکھ ہمیشہ رہسی حضرت باہو تے میں روندی ہی مر جاواں ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو بیان ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق ہیں, زوجہ کے حقوق ہیں, مرد کے حقوق ہیں, ہمسائے کے حقوق ہیں, لیکن آج تک ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ نبی پاک کے بھی کچھ حقوق ہیں, امت پہ کچھ نبی پاک کے حق ہیں. ان حقوق میں سے حق یہ ہے امت دعا کرے یا اللہ اپنے نبی کا دیدار عطا فرما, یہ امت کی ذمہ داری ہے, امت دعا کرے. حضرت اب میں نسخہ بھی بتا دیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت اسے ہوتی کیسے ہے. ایک بندہ حضرت امام محمد رضا علیہ الرحمہ کے والد ماجد کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضرت جی بڑا میں نے آپ کا نام سنا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. تو اللہ حضرت علیہ الرحمہ کے والد ماجد فرمانے لگے رات میرے پاس ٹھہرو, فرمایا صبح کے وقت تمہیں بتاؤں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا نسخہ کیا ہے. وہ رات ٹھہر گیا. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد فرمانے کہ تجھے پسند کیا, کہتا جی مجھے مچھلی بڑی پسند ہے. آپ نے مچھلی لائی اور اس کے سامنے لا کے رکھ دی اور آپ نے کمرہ بند کیا, پانی قریب نہ رکھا, تو آپ تشریف لے گئے. جب تشریف لے کے گئے تو آپ جانتے ہیں جب بندہ مچھلی کھائے تو ساتھ پانی نہ ہو, لوگ تو کولڈ ڈرنک پیتے ہیں لیکن پانی ساتھ نہ ہو تو کیسے گزارا ہوتا ہے, لیکن آپ دروازہ بند کر جان بوجھ کے چلے گئے. رات جب اس نے مچھلی زیادہ کھا لی, اس کو پیاس لگی تو وہ پانی کرنا لگا, ہائے پانی. اس کی کوئی سنتا تو اسے پانی لا کے دیتا, کوئی اس کی پکار سن کے نہ آیا. صبح فجر کی اذانیں ہوئی تو اللہ حضرت علیہ الرحمہ کے والد ماجد آئے اور آ کے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو سلام تک بھی نہ اسے یاد رہا, کہتا جی پانی اور بس پانی, اگلی بات ہی کوئی نہیں. پانی کرتا رہا. آپ گئے, پانی لا کر اسے دیا, اس نے پانی پیا تو کہتا حضرت مجھے نسخہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کیسے ہوگی تاکہ میں اپنے گھر میں واپس لوٹ جاؤں. تو آپ فرمانے لگے تو نے مچھلی کھائی, میں نے تجھے پانی نہیں دیا, ساری رات تو نے پانی کر کے گزارا ہے, کیا کبھی ایک رات بھی نبی کر کے گزاری ہے؟ یار کبھی ایک رات ہم نبی کر کے گزاریں, پھر دیکھنا مدینے والا ضرور کرم کرتا ہے. حضرت امام بصیری کہتے ہیں میں نے 161 اشعار نبی کی شان میں جب لکھے تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری خواب میں آ گئے. حضرت امام بصیری کہتے ہیں نبی پاک آ کے مجھے فرمانے لگے بصیری میری نعت تو سنا. امام بصیری عرض کرتے ہیں آقا کون سی نعت سناؤ؟ پتا تھا زندگی میں جتنی نعتیں لکھی ہیں اور کوئی جانے یا نہ جانے زہرا کا بابا ضرور جانتا ہے, اس لیے تو پوچھا آقا کون سی نعت سناؤ؟ حضور فرمانے لگے جو میری نعت لکھتے لکھتے سو گئے وہ نعت سناؤ. امام بصیری کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی لکھی نعت نبی پاک علیہ السلام کو سنائی. نبی پاک فرمانے لگے بصیری تو نے میری نعت سنائی ہے, دل کرتا ہے تجھے انعام بھی عطا کرو. امام بصیری کہتے ہیں میں جٹ سے بول پڑا, سونیا کرم کرنا ہے تو میں 12 سال سے مریض ہوں, مجھے صحت عطا فرما دیں. نبی پاک فرمانے لگے بصیری میرا تو ارادہ تھا تجھے مزمل والی چادر عطا فرماؤں, تو صحت مانگ رہا ہے. لیکن انہیں مانگنے کا ڈھنگ تھا, یہ مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی کسی کو آتا ہے, یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں مدینہ پاک میں ایک بدوی تھا, نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اپنی بارگاہ میں بلایا, وہ یوں دوڑتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, حضور اس پہ بڑے راضی ہوئے. نبی پاک فرمانے لگے تو نے میری بات مانی ہے, مجھے تو نے راضی کیا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے کا ڈنگ نہیں تھا. حضرت علی کہتے ہیں میرے دل سے خیال گزرا یہ حضور سے جنت مانگے گا. نبی پاک فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹنی عطا فرما دیں, میں بھی دودھ پیوں, میرے بچے بھی دودھ پئیں. میرے نبی ہلکا سا مسکرا کے فرمایا تجھے اونٹنی دی, مانگ اور کیا مانگتا ہے؟ میرے کریم سے گر
قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، بھر کے جولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اللہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ زندہ باد۔ آپ کا نعرہ ڈھلا ہے لیکن میں نے کتابیں سامنے رکھی ہیں، جہاں میں بھی کو نہیں چھڑنی چاہتی انشاءاللہ۔ آپ را پوری توجہ میری طرف، سینے کا دور لگائیں، یا رسول اللہ، اب زندہ باد زندہ باد۔ جو آل سنت کے نعرے کی ترتیب ہے وہ یہ ہے، توجہ کریں میری طرف، میں لگواتا ہوں۔ آل سنت کے نعرے کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب سنیں۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر، اس کے بعد نعرہ رسالت، اس کے بعد نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری، اس کے بعد تاجدار ختم نبوت۔ اب لگائیں نعرہ، نعرے کا یہ پورا طریقہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت امام بصیری علیہ الرحمہ، میں نے عرض کر رہا تھا یہ مانگنے کا سلیقہ بھی کسی کسی کو ملتا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے تو نے اونٹنی مانگی ہے، میں نے اونٹنی تجھے دی اور کیا مانگتا ہے؟ تو کہنے لگا آقا اگر آپ نے دینا ہے تو اونٹنی پہ رکھنے والا کجاوا بھی عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی تجھے دیا، مانگ اور کیا مانگتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام تیسری بار فرما رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے سوچا چلو اب بھی جنت مانگ لے گا، تیسری بار جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے تو کہنے لگا آقا اگر آپ نے دینا ہی ہے نا، میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے آنے جانے کا کرایہ بھی عطا فرما دے۔ نبی پاک مسکرا پر فرمایا تو بڑی اسرائیل کی بڈھی کی طرح بھی نہیں ہو سکا۔ صحابہ نے کیا کہا بڑی اسرائیل کی بڑھیا کی کیا بات ہے؟ اب یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو ایک بات سناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے جب نکلے، 6 لاکھ لوگ ساتھ ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے نکلے تو راستہ بھول کے جانا کس طرف ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، آپ مجھے دیکھیں نا، توجہ میری طرف ہے، توجہ نہیں نا، محفل کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی، یہ مانگنے کا ڈنگ بھی کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ میرے شیخ کامل فرماتے ملتا ادب والوں کو ہے، جو جولی پھیلا کے بیٹھتا ملتا اسی کو ہے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی کو مانگنے کا ڈنگ تھا، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے میں نے 3 بار تجھے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے دنیا مانگی، تو حضور فرمانے لگے تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکا۔ صحابہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کی بوڑھیا کی بات کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے 6 لاکھ لوگ ساتھ ہیں، راستہ بھول کے جانا کس طرف ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا راستہ کیوں بولے؟ لوگوں نے کہا آج سے 400 سال پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب تم مصر چھوڑ کے جاؤ گے تو میرے تابوت کو جسم کو ساتھ لے کے جانا۔ تو لوگوں نے کہا آج ہم اس وعدے کی تکمیل نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم بھول گئے کہ راستہ کس طرف ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بتاؤ کس کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ لوگ کہنے لگے جی ہمیں نہیں پتا، یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات تو نہیں تھی، 400 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بوڑھی اماں آئی، وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بتاؤ جلدی کدھر ہے؟ کہنے لگی بتاؤں کی ضرور شرطیں ہیں 2۔ فرمایا جلدی بول، پیچھے فرعون ہے، 2 کون سی شرطیں ہیں؟ کہنے لگی پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کریں اللہ مجھے لمبی جوانی کی عمر عطا فرمائے۔ اور میں نے یہ مورخین کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ نے اس بی بی کو 1600 سال عمر عطا فرمائی، اور ایک روایت میں 1500 سال کے لفظ ہیں، 1500 سال عمر عطا فرمائی۔ فرمایا دوسری شرط کیا ہے؟ تو کہنے لگی جنت میں جس محلے میں آپ کا گھر ہے مجھے بھی وہاں گھر چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں انبیاء کی صفوں میں ہوں گا، انبیاء کے ساتھ محلات میں ہوں گا، اور تم کتنا بڑا مطالبہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی جی میری شرط یہی ہے اگر مانیں گے تو تابوت بتاؤں گی، نہیں مانیں گے تو نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا کہتی ہے؟ رب نے فرمایا پیارے کلیم تو زبان سے جملے نکال ہم درجہ عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک اشارتاً گویا اس کو فرما رہے تھے بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت ہو کے
حضرت موسیٰ سے جنت مانگ گئی، تو مجھ سے جنت بھی نہ مانگ سکا؟ بریلی کے امام بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بصیری کو نبی پاک فرمانے لگے تو نے نہ سنائی ہے، دل تو کرتا تھا تجھے مزمل والی چادر عطا کروں، تو نے صحت مانگ رہی ہے، لیکن انہیں مانگنے کا سلیقہ تھا، پتہ کیا کہنے لگے؟ سونے صحت میرے کہنے پہ عطا فرما دے، چادر اپنی مرضی سے عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور امام بصیری کے وجود پر اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا۔ امام بصیری کہتے ہیں میں 12 سال طبیبوں کے علاج کے باوجود نہ کھڑا ہو سکا، نبی کے ایک اشارے نے کھڑا کر دیا۔ حضرت امام بصیری یہ عاشق صادق سے ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، بصیری بتاؤ نبی کی کتنی شان بیان کریں؟ سنیے گا امام بصیری کا جملہ۔ امام بصیری بولے دع ما ادعته النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ امام بصیری بولے نبی کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ نبی کی جو شان بیان کرو گے اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ بریلی کے امام نے اسی کا ترجمہ کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے۔ کون بریلی کا تاجدار؟ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، آپ فرماتے میں ایک دن سویا تو میری خواب میں غوث اعظم آ گئے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت غوث اعظم سے پوچھا حضور آپ کا نائب کون ہے؟ تو حضرت غوث اعظم کہنے لگے اس وقت دنیا میں میرا نائب امام محمد رضا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب کہتے ہیں دل میں محبت پیدا ہوئی امام محمد رضا کو ملنے کی۔ فرماتے ہیں میں شرک پور سے چلا انڈیا میں، حضرت امام محمد رضا کے پاس گیا، کچھ دن رہا۔ فرماتے ہیں جب واپس آیا تو مریدین نے پوچھا حضور بتائیں امام محمد رضا کیسے ہیں؟ حضرت میاں شیر ربانی رو پڑے۔ مریدین عرض کرنے لگے حضور کیا بڑا سوال کر لیا کہ آپ رو پڑے؟ آپ فرمانے لگے یار اس احمد رضا کا کیا کہنا، پردے کے اس طرف احمد رضا بیٹھتا ہے، پردے کے اس طرف مدینے والا بیٹھتا ہے، مدینے والا پڑھاتا جاتا ہے، احمد رضا پڑھتا ہی جاتا ہے۔ وہ امام محمد رضا کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن